رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهم الشیطان عنہا فأخرجہما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ فأزلهما، پھر ان دونوں کو پھسلایا، الشیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، فاخرجہما، پھر انہیں نکلوا دیا، مما، اس سے جو، کانا، وہ تھے، فیہ، اس میں، وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، بعضکم، تمہارے بعض، لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہوں گے، ولکم، اور تمہارے لیے، فی، میں، الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور رہنا ہے یا سامان ہے، الی، طرف، حین، ایک مدت تک کا یا وقت تک کا۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ یوں واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے باہر تشریف آوری۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو لغزش دلا کر جنت سے دور کر دیا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے سخت حسد پیدا ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کی فکر میں رہتا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے موقع پا کر جنت میں جانا چاہا۔ اس طرح گیا کہ جنت میں مور اور سانپ نہایت خوبصورت جانور تھے۔ شیطان جنت کے دروازے کے پاس پہنچا، ادھر مور بھی جنت کے دروازے پر آیا ہوا تھا۔ شیطان اور مور نے آپس میں مشورہ کیا کہ مجھ کو منہ میں لے کر جنت کے پاس اس وقت تک پہنچا دینا کہ آدم علیہ السلام دروازے تک آئے ہوئے ہوں۔ یہ تجویز ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کے سامنے مور نے ناچنا شروع کر دیا۔ دونوں حضرات رقص دیکھنے میں مشغول ہو گئے کہ مور ناچتے ناچتے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ دونوں اس کی طرف آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مور ناچتے ہوئے جنت کے دروازے تک پہنچ گیا۔ ادھر سانپ تیار کھڑا تھا، شیطان کو سانپ نے فوراً منہ میں لے کر جنت میں پہنچا دیا۔ اس ترکیب سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور ان کو ان سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا، لہٰذا شیطان جنت سے باہر رہا اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر۔ پھر ان کی گفتگو شروع ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا، مجھ سے آپ کے حضور میں بڑی بے ادبی ہوئی ہے، میں نے آپ کو سجدہ نہ کیا جس کے سبب معلوم ہوا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے، آپ کو اپنے مرتبے تک پہنچا دوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور بولا کہ آپ کو موت آنے والی ہے جس سے تمام آرائش و آرام ختم ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ موت کیا چیز ہے؟ شیطان مردود مردے کی طرح اس کے سامنے پڑ گیا جو جان کنی کے وقت حالت ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں لٹکنا، روح کا نکلنا اور تڑپنا وغیرہ، ان کو دکھلا دیا۔ یہ دونوں حضرات ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور ان سے پوچھنے لگے، اس سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تم کو ایک ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں جس کا پھل کھا لینے سے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے ان کو وہی درخت کا پتہ بتا دیا جن سے ان صحابوں کو منع فرمایا گیا تھا۔ کہنے لگے کہ ہمیں حق تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا ہے، تو ہم کیسے اس درخت کا پھل کھا لیں؟ ایسے ہم درخت کا پھل کھا لیں گے تو عذاب میں آ جائیں گے۔ شیطان نے کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کے پاس جانے سے روکا ہے، آپ پاس نہ جائیں، میں لا دیتا ہوں، اور ساتھ ہی قسمیں کھا گیا کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اس کی قسموں پر یقین آ گیا۔ آدم علیہ السلام کو یہ خیال نہ رہا کہ رب تعالیٰ سے پوچھ لیں، خیال کسے رہتا کہ اتنا بڑا ظہور پذیر ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا بی بی کو ایک دم لغزش نہ دلائی بلکہ حوا کو پہلے اور بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اس طرح پہلے حوا نے وہ درخت کا پھل کھایا
اور پھر بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے، اور کھانے کے بعد ان پر یہ اثر ہوا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس جاتا رہا اور وہ حضرات برہنہ ہو گئے اور مارے شرم کے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اسی حالت میں رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، ندا آئی کہ ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا۔ یہ حضرات عذر کے مارے کیا کر سکتے تھے؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا ان سب کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے شہر سرادیپ کے اس پہاڑ پر اتارا جس کو نور کہتے ہیں، اور حوا کو ساحل عرب جدہ میں، اور مور کو مرج الہند میں، اور شیطان کو جنگل بیابان میں جو کہ کسرا کے کچھ فاصلے پر ہے، یہاں یاجوج ماجوج کی دیوار ہے، اور سانپ کو اصفہان میں، اس لیے اب بھی وہاں سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر جو دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج کر تکالیف اٹھانی پڑی وہ کچھ یوں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی، اور حضرت حوا کو حیض و نفاس اور حمل کی تکلیف دی گئی۔ سانپ کے پاؤں غائب کر دیے گئے اور اس کو پیٹ کے بل چلایا گیا اور اس کی غذا مٹی قرار دی گئی۔ مور کے پاؤں بد شکل کر دیے گئے، ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی اور نہایت رسوا کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو جی ویورز، آج کا لیسن سورہ بقرہ آیت نمبر 36 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔